میرے آقا علیہ ہیں, انہوں نے ایک حدیث کے ذریعے گارنٹی دے دی. ہاں یہ بہت کم حدیث ہیں اس طرح کی, اس پہ اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ تم میں سے جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. only 2 things, کوئی بہت لمبی لسٹ نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. That's it. کیا فرما دیا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ 2 جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان, اور 2 ٹانگوں کے درمیان کیا ہے؟ پرائیویٹ پارٹ, شرمگاہ. جو مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے, حفاظت کرے گا اس کی, اور اپنی زبان کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس کا ایک اور دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ دونوں چیزوں کو سیکیور کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. جنت مل رہی ہے نا اس کے بدلے, تو اب سمجھ لیں مقابلہ ہے اس کا ہمارا کہ ہم نے ایٹ اینی کاسٹ ان 2 چیزوں کو غلط استعمال نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو زبان ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور یہ اتنی پیاری چیز بھی ہے. یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا. زبان نعمت بہت بڑی ہے, مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. 1 منٹ بھی نہیں گزرا اور آپ اور میں نے پتہ کیا کما لیا. بیٹھے بیٹھے ہمارا پسینہ بھی نہیں نکلا, کیلوریز بھی برن نہیں ہوئی, کھڑے بھی نہیں ہوئے. میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ذرا کہیے لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے یہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. یعنی اتنے کمال کی نعمت ہے, اگر اس کی نعمت کو سمجھیں یہ زبان جنت میں لے جا سکتی ہے, مگر یہی زبان ٹیڑھی چل گئی تو یہ برباد کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس کی سیویریٹی سمجھاتا ہوں. امپورٹنس آف ٹنگ سمجھیے گا. ایک شخص 70 سال تک کفر پر زندگی گزارے, کفر کے اندھیرے میں رہے, ایک بار صدقے دل سے کلمہ پڑھ لے وہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھا, زبان سے پڑھا نا, ٹھیک ہے, وہ الگ تفصیل ہے کہ جس کی زبان ہی نہ ہو, گونگا ہو, وہ بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے, وہ بھی اقرار کر سکتا ہے, لیکن زبان کی اہمیت سمجھا رہا ہوں. پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے. اور اگر کوئی شخص 40 50 60 70 سال تک مسلمان رہے, نمازیں بھی پڑھے, روزے بھی رکھے, حج بھی کرے, صدقے بھی دے, اور اسی زبان سے ایک بار کفریہ کلمہ کہہ دے, کوئی ایسی گستاخی ہو جائے جو التزام کفر تک پہنچ جائے, تو اس کی ساری عبادتیں ختم, نل اینڈ وائڈ. ابھی میں نے کہا نا, جو ایمان پر جس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو جنت میں کیا, جہنم میں ہمیشہ رہے گا, جنت میں جائے گا ہی نہیں. ایک زبان کا جملہ میرا سب کچھ ڈسٹرائے کر سکتا ہے. حدیث سنیے, ترمذی کی حدیث, سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے, only 1 sentence, حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, تو اس کے باعث اللہ عز و جل قیامت تک اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. یعنی ایسا جملہ نکل جاتا ہے اس سے پتہ بھی نہیں ہے, اللہ نے قیامت تک کر لیے اپنی رضامندی لکھ دی. اور اگلا پارٹ کیا, بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا, اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے اپنی قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے. 1 sentence تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے, ایک جملہ, اللہ ناراض ہو گیا تو وہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. Try to understand the importance of your tongue.